أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. آمين ثم آمين.
سورہ آل عمران آیت نمبر 164. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بلا شبہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر احسان کا ذکر کر رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تمہارا فلاں دن فلاں کام کیا تھا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنا احسان یاد دلا کے اس سے کوئی کام لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. کون سا کیا؟ کہ ہمیں میں سے ہمارے جیسے ہم ہیں ویسے ہی ایک رسول بنا کر بھیجا. اگر وہ رسول فرشتہ ہوتا یا جنات میں سے کوئی ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتا تو ہم اس کی بات کو سمجھ نہ سکتے، اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ تو جن ہے، فرشتہ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے تو اس بات کے پر عمل کر سکتی ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم اس بات پر عمل نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات باور کرائی کہ تم ہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو تم پر کیا پڑھتا ہے؟ اللہ کی آیات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو تم پر پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں شرک سے، گناہوں سے پاک کرتا ہے. اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا شرک کیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ہم گناہوں سے پاک نہ کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا جو آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ شرک کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ ان سے ہمیں بچنے کا حکم دیتے ہیں اور ہم ان سے بچ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی وہ کیا تھی؟ کہ وہ آپ کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے اور شرک سے. پھر اس کے بعد وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے. سکھانے سے کیا مراد ہے؟ پڑھنا ایک الگ بات ہے، سکھانا ایک الگ بات ہے. قرآن کو سکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اس کو سیکھ لیں کہ ہم نے اس بات کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کھانا کیسے کھایا جائے، سیکھ لو. کپڑے کیسے پہننے ہیں، سیکھ لو. کپڑے اتارنے کیسے ہیں، سیکھ لو. تو اسی طریقے سے جوتا کیسے پہننا ہے، دنیا کا ہر کام کیسے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا. تو کس کے ذریعے سے سکھا دیا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سکھا دیا. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں وہ سکھاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. اللہ کے نبی نے سکھائی ہے نا، ورنہ ہم سیکھ نہیں سکتے تھے. تو یہ ساری باتیں کس نے سکھائی؟ نبی نے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے، دانائی کی باتیں، عقل شعور کی باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. اللہ کے نبی سے پہلے یقیناً لوگ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کھانا کیسے کھانا ہے، طہارت کے مسائل کیسے ہیں، واش روم جانا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اپنے آپ کو نجاست سے صاف کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے. یہ سارے کام ان نبی کے سکھانے سے پہلے لوگ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کام کیسے کرنے ہیں. اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، جبیر بن حیہ کی روایت میں ہے کہ جنگ نہاوند کے دن مشرکین کفار کے بادشاہ بندہ زکان کے سامنے جو مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں کا موقع پیش کرنے آئے تو اس نے مغیرہ سے کہا، اے اہل عرب، تم سب سے زیادہ غریب و نادار تھے. لوگوں میں سب سے زیادہ بدبختی، بدنصیبی تمہارے مقدر میں تھی. لوگوں میں تم سب سے زیادہ تند خو، بد اخلاق اور سخت مزاج تھے. تم خانہ بدوش تھے جس کی وجہ سے تم فلاح و خیر کے کاموں سے دور تھے. یعنی اب یہ پہلے لوگوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا مزاج کیا تھا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے غریب و نادار تھے، بدبخت تھے، بد نصیب تھے، تند خو اور بد اخلاق تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ بدوش تھے، اور پھر خیر و فلاح کے کاموں سے بھی دور تھے. میں اپنے ارد گرد موجود کمانڈوز کو حکم دیتا تو وہ نیزوں کے ساتھ تمہارے جسم کو چھلنی کر دیتے. پھر سرزمین نہاوند تمہاری لاشوں کی بدبو و کفن کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر بن جاتی. لیکن میں نے اپنے کمانڈوز کو یہ حکم نہیں دیتا، اگر تم خود چلے جاؤ تو ہم تمہارا راستہ صاف کر دیں گے.
اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور ہاں اگر تمہیں ہماری پیشکش قبول نہیں ہوئی تو پھر ہم تمہیں بہت جلد وہ جگہ دکھا دیں گے جہاں تمہاری لاشیں تڑپیں گی اور کوئی تمہارا پریشان حال نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہلے لوگوں کی کیفیت پتہ چل رہی ہے کہ کیسے وہ گمراہ تھے، یعنی اخلاق نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ سخت مزاج تھے، تند خو تھے، اور یہاں تک کہ غریب و نادار بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں ہر طرح کا اخلاق سکھایا۔ دوبارہ ہم اس نیچر کے لوگ بن جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، سخت مزاج بن جاتے ہیں، بد اخلاق بن جاتے ہیں، نیکی کے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں، تو نبی کے آنے کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا۔ نبی کے آنے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاقوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، فلاح کے کام، نیکی کے کام کریں۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، یعنی جنگ بدر اور جنگ احد کی بات ہو رہی ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو ایک مصیبت جنگ احد کے اندر پہنچی تھی اس سے پہلے تم کفار کو اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو، یعنی جنگ بدر میں تم نے بھی تو ان کا بہت سا لوگوں کو قتل کیا تھا، بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا تھا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دن باری باری پھیرے جاتے ہیں۔ اگر جنگ احد میں تمہارا نقصان ہوا ہے تو جنگ بدر میں کافروں کا نقصان اس سے دگنا ہو چکا ہے۔ جنگ احد میں مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے؟ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں نے کفار کو کتنا شہید کیا، مارا تھا؟ 70 کفاروں کو مارا تھا، اور 70 کو قیدی بنا کر بھی لے آئے تھے، تو دگنا ہوا نا۔ انہوں نے صرف 70 مارے تھے، کسی کو قید کر کے لے کر نہیں گئے کفار، لیکن مسلمان 70 کو مار بھی آئے تھے اور 70 کو قیدی بھی بنا کر لے آئے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے صرف ان کے 70 کافروں کو قتل کیا تھا اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا، جبکہ کفار نے صرف 70 مسلمان شہید کیے تھے۔ تو دگنا نقصان کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دگنا نقصان کافروں کا ہی کرتا ہے۔ آج ہمارے سامنے اس کی ایک مثال ہے، دوبارہ میں آپ کو وہی دوں گی جو آج کل حالات چل رہے ہیں فلسطین کے۔ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ فلسطین میں اتنے مسلمان شہید ہو گئے، اتنے بچے شہید ہو گئے، اتنے مرد شہید ہو گئے، اتنے زخمی شہید ہو گئے، تو اس وقت بھی دگنا نقصان کافروں کا ہی ہو رہا ہے۔ جتنا نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے اس سے دگنے سے بھی زیادہ، 3 گنا سے بھی زیادہ کفار کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر مسلمانوں کو وہ شہید کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، ان کے ہسپتالوں کو توڑ پھوڑ رہے ہیں، تو اسی طرح اگر آپ اندازہ کریں تو اس وقت کفار کا جو نقصان ہوا ہے 180 ٹینک ان کے بھی تباہ ہو چکے ہیں، اور ایک ٹینک کی مالیت ہے 1 ارب۔ 1 ارب کا ایک ٹینک بنتا ہے۔ اگر 180 ان کے ٹینک ختم ہو گئے ہیں، تباہ کر دیے گئے ہیں، تو اس وقت ان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ 1.80 ارب کا انہیں نقصان ہوا ہے۔ اور اسرائیلی فوجی جو مارے گئے ہیں، وہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں فلسطینی، ان سے دگنے سے بھی زیادہ اسرائیلی فوج شہید مر چکی ہے۔ ہم تو شہید کہتے ہیں نا اپنے مسلمان کو، ان کو شہید بھی نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان سے دگنا نقصان کفار کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر احد میں تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو بدر کے میدان میں ان کو اس سے زیادہ مصیبت پہنچ چکی ہے۔ قلتم ان ھذا، تو تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے چاہا ویسے کر دیا۔ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یعنی اگر تمہارے 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں تو یہ تمہاری اپنی طرف سے ہیں، کیونکہ تم نے نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی غلطی، تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ 70 مسلمان شہید ہی نہ ہوتے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سارے کام کرنے پر قادر ہے، تو یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آج بھی ہم پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یاد رکھیں ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہمیں وہ مصیبت پہنچتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرنے پہ قادر ہے۔
वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमअनी फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन, और जो मुसीबत तुम्हें उस दिन पहुंची जब दो जमातें आपस में लड़ पड़ी तो वो अल्लाह के हुक्म से थी ताकि वो ईमान वालों को जान ले। यानी दरहकीकत तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुम्हें वो मुसीबत पहुंची थी। तो इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म भी यही था कि तुम्हें वो मुसीबत पहुंचे। क्यों? अल्लाह ये देखना चाहता था कि तुम में से ईमान वाले कौन से हैं और खालिस ईमान वाले कौन नहीं है। तो यहाँ इसी बात का जिक्र है कि जब तुम दुश्मन के सामने से भाग उठे, उसने तुम्ही में से एक जमात को शहीद कर दिया, कुछ लोगों को जख्मी कर दिया, तो ये सब अल्लाह ने लिख रखा था लोहे महफूज में और उसी की हुकूमत के मुताबिक था। इसकी तरफ इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ख्वाब में भी कर दिया गया था। उहद के मैदान में जो मुसीबत पहुंची है, जो मामलात हुए हैं, इसका ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया गया था। तो हम देखते हैं कि नबी ने ख्वाब क्या देखा था। सैयदना अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा था कि मैंने तलवार को हिलाया तो उसका अगला हिस्सा टूट गया। यानी जो तलवार को हिलाने से आधी तलवार अगला हिस्सा टूट गया और पिछला हिस्सा सही सलामत रहा। तो यहाँ से क्या मुराद है कि मुसलमानों के कुछ लोग शहीद होंगे। यानी ये जो तलवार का टूटना देखा था तो मुसलमानों की जमात में से कुछ लोग शहीद हो जाएंगे। फिर क्या देखा मैंने? इसकी ताबीर इस नुकसान की सूरत में जाहिर हुई जो मुसलमानों को उठानी पड़ी उहद में। फिर मैंने दोबारा उस तलवार को हिलाया तो पहले से भी ज्यादा शानदार बन गई। यानी ख्वाब में एक बार तलवार हिलाई तो आधी टूट गई, दोबारा हिलाया तो तलवार जो है पहले से भी ज्यादा शानदार अंदाज में बन गई। इसकी ताबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे सामने जो आई वो ये थी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वक्ती शिकस्त के बाद फतह से नवाजा और मुंतशिर मुसलमान नए सिरे से लड़ाई के लिए दोबारा एक जगह जमा हो गए। और मैंने ख्वाब में गाय भी देखी जो ज़िबा हो रही थी। तो इसकी ताबीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि अल्लाह के सारे कामों में खैर और बरकत है। गाय से मुराद वो मुसलमान थे जो जंग उहद में शहीद हो गए। तो ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले भी ख्वाब के जरिए बता दी गई थी कि उहद के मैदान में ऐसा ऐसा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये लोहे महफूज में ऐसा ही लिखा हुआ था। और इसकी हिकमत अल्लाह ने क्या बताई? ताकि वो ईमान वालों को जान ले कि उनका ईमान कितना खालिस है, वो ईमान में मुखलिस हैं भी सही कि नहीं है। और ताकि वो लोगों को जान ले जिन्होंने मुनाफिकत की और जिनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या मुदाफियत करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को जान लेना चाहता था जिनके दिलों में क्या था? निफाक था, मुनाफिकत थी, मुनाफिक थे। वो कहते थे मूसा कि जब अल्लाह के नबी हमें मैदान क़िताल के लिए बुलाएंगे, जिहाद के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। तो अल्लाह ताला कहता है जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या मुदाफियत के लिए लड़ो। मुदाफियत क्या होता है? यानी एक तो होता है अल्लाह की राह में लड़ने के बाद शहीद हो जाना, एक ये होता है कि जब कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो क्या हम उसको थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देंगे? हम मुसलमानों को भी जवाब मुदाफत करते हैं ना, अपना बचाव करते हैं कि नहीं करते? तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ करूंगा। हालांकि मुसलमान को माफ कर दे तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ तो मामला कुफार के साथ है। तो कुफार के साथ मामला क्या हो रहा है? तो लड़ाई के मैदान में तुमने क्या करना है? मुदाफियत के लिए लड़ो ताकि वो तुम्हारी तरफ अपने कदम न बढ़ा सके। तो उन्होंने कहा अगर हम कोई लड़ाई मालूम करते तो जरूर तुम्हारे साथ चलते। यानी वो इस लड़ाई को लड़ाई ही नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था मदीने के अंदर लड़ाई लड़े। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा करने के बाद मदीने के बाहर जाके लड़ाई की थी। तो ये कहते हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ाई ही नहीं समझते। वो इस दिन अपने ईमान के करीब होने के बनिस्बत कुफर के ज्यादा करीब थे। यानी असल बात ये नहीं है कि वो उनकी बात नहीं मानी गई, असल बात तो ये है कि वो ईमान की बनिस्बत कुफर के ज्यादा करीब थे कि उनका ईमान होता तो वो जरूर जिहाद के लिए लड़ते, लेकिन उनके अंदर ईमान ही नहीं था। यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, अपने मुंह से वो बातें कहते थे जो उनके दिलों में नहीं थी। यानी
اپنے منہ سے کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، جبکہ دل اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے پر ان کا عمل نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ معرکہ احد میں جب مومنوں اور کفار کی آپس میں لڑائی ہوئی اور جو مصیبت انہیں لاحق ہوئی تو اس کی تقدیر کا نتیجہ تھا تاکہ صادق الایمان مسلمانوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور منافقین کے بارے میں پتہ چل جائے کہ منافقین کیا ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ جو اپنی دوستی کا بھرم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے واقف تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو واضح کر دیا اور بتا دیا کہ جو تمہارے دلوں میں تھا تمہارے منہ کے اوپر وہ بات نہیں تھی، تم اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے تھے اور تمہارے دل اس بات کو ماننے سے انکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کم از کم بظاہر ہی صحیح مسلمانوں کی تعداد بڑھا دو، یعنی اگر لڑتے نہیں ہو تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ کفار کو ایسا لگے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ بے شک تم لڑنا نہیں، تم صرف وہاں پہ کھڑے رہنا، تعداد شو کروا دینا، لیکن نہ انہوں نے تعداد شو کروانے کے لیے لڑے نہ ہی میدان قتال میں لڑنے کے لیے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ایمان کو جانچنے کے لیے ہی اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا، ورنہ جہاد نہ بھی کروائے اللہ کافروں کو ویسے ہی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ تو جہاد کرانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ لڑائی مار کے لڑنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر واقعتاً جب لڑنے کے لیے اللہ حکم دیتا ہے اس کو مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے۔ اگر اللہ چاہے تو اسرائیلیوں کو ساروں کو راتوں رات ختم کر سکتا ہے، وہ کہے کن اور فیکون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اللہ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیتا ہے تو تم میں سے کون ہے جن کا ایمان پاورفل ہے وہ نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور تم میں سے کون ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ جب نفاق ہوگا تو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو ضرور نہ قتل کیے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ یعنی جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے تو جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ کیا کہنے لگے کہ اگر یہ نہ جاتے جنگ میں تو کیا ہوتا؟ نہ شہید ہوتے، مرتے ہی نہ، موت انہیں نہ آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اگر تم ایسی بات کہتے ہو کہ میدان قتال میں ہی شہید ہوتے ہیں یا موت وہیں پر آتی ہے، تو جب تم اپنے بستر پہ پڑے ہو موت تمہیں آنے لگے تو تم اپنی موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی مر رہا ہو تو اپنی موت کو ہٹا دے کہے کہ نہیں میں ابھی نہیں مرنا چاہتا، ابھی میں زندہ رہوں گا؟ کیا کبھی آپ نے کسی شخص کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ موت صرف قتال میں نہیں لکھی، موت تو دنیا میں بھی آنی ہے، موت تو اپنے گھروں میں بھی آنی ہے۔ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہتے تو نہ مرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا بات یہ نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر بستر پہ بھی آ سکتی ہے، گھر سے باہر بھی آ سکتی ہے، میدان قتال میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو بات ہے یہ خالی بات ہے، ورنہ ایسی بات کے ساتھ کوئی تعلق اس کا نہیں ہے کہ اگر میدان قتال میں نہ جاتے تو کبھی بھی نہ مرتے۔ تو ان سے کہو کہ اپنی موت کو خود اپنے سے ہٹا کر دکھائیں۔ جب یہ بستر پہ پڑے ہوں موت ان کے اوپر آ رہی ہو تو یہ اپنی موت کو ہٹا کر دکھائیں، تو پھر تو یہ اپنی بات میں سچے ہو سکتے ہیں کہ واقعتاً میدان قتال میں موت آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ اگر آج ہم کہتے ہیں فلسطینی اتنی شہید ہو گئے تو اگر وہ لڑائی اسرائیلی نہ لڑتا تو وہ شہید نہ ہوتے، وہ بچ جاتے، تو کیا وہ بچ سکتے تھے؟ کیسے بچ سکتے تھے؟ کیونکہ ان کی تو موت کا وقت وہی تھا۔ اگر وہ شہید کی طریقے سے نہ مرتے تو موت کا وقت لکھا تھا، اسی وقت کسی نہ کسی صورت میں مر جانا ہے۔ تو موت میدان قتال کی نہیں آتی، کسی کے مارنے سے نہیں آتی، موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ جب وقت لکھا ہو تو وہ کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے، اگر شہید کے رتبے پہ آ جائے تو اس سے افضل موت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کو دوسرا جواب دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو مردہ نہ کہو، یعنی تو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی دنیا میں شہید ہوتا ہے اس کی روح کو سبز پرندوں کی شکل میں
جنت کا ایک مقام ہے، وہاں جنت میں، اس جنت میں صرف شہید ہی رہتے ہیں، اور وہ پرندوں کی شکلوں میں وہاں پر زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ کھاتے بھی ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شہید کی موت افضل موت ہے۔ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو مردہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں۔ اس کی دلیل حدیث کے اندر ملتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، یعنی سبز پرندے ہوتے ہیں سبز رنگ کے، جن کے قلبوں میں ان کی اپنی روح نہیں ہوتی بلکہ ان شہداء کی روحیں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، اور یہ جنت سے جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ ایک بار ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اور کیا چاہیں گے کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 3 بار فرمائے گا، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ جب تک کوئی سوال نہ کریں گے تو اللہ انہیں نہیں چھوڑے گا، تو وہ عرض کریں گے یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے تاکہ تیرے راستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو کر آئیں۔ یعنی وہ کوئی اور خواہش نہیں کریں گے، صرف خواہش کریں گے تو یہی کریں گے کہ اللہ ایک بار پھر ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے، ہم تیرے راستے میں پھر شہید ہو کر آئیں گے۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی قندیلوں کے اندر معلق چھوڑ دی، اور یہ قندیلیں کہاں ہیں؟ عرش الہی کے نیچے۔ تو عرش الہی کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اور جنت کے اوپر عرش الہی ہے، اور یہ قندیلیں معلق کہاں ہیں؟ عرش الہی کے ساتھ جنت کے اندر، وہ کھاتی پیتی ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت کہاں ہے، جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے، اور وہ سبز روح سب پرندوں کی شکلوں میں جو روحیں ان کی ڈالی گئی ہیں، تو وہ جنت میں سے جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، خوش ہیں۔ تو یوں نہیں کہا سکتا ہائے وہ اتنے مر گئے، ہائے وہ اتنے مر گئے، نہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ موت کا وقت ان کا مقرر تھا اور ان کی موت شہادت پر ملی ہے، تو یہ بہت ہی افضل موت ہے جو انہیں مل گئی۔ آج وہ جنت کے اندر خوشی خوشی ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن کفار اس کے مقابلے میں کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جائے اور 10 بار اللہ کی راہ میں شہید ہو، قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ کر اس بات کا اظہار کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں دوبارہ شہید ہوں۔ تو موت لکھی ہوئی ہے، اگر موت آنی ہے تو اللہ سے کیا مانگے کہ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اگرچہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، بستر پر ہے، جیسے بھی موت آ گئی تو دل کی خواہش کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہمیں کیا ہوگی؟ شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن میرے والد کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ اب احد کے دن جو شہید ہوئے تھے، دیکھیں ان میں سے ایک میت کا معاملہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ کافروں نے ان کے جسم کو مسلح کر دیا تھا، یعنی مسح کر دیا تھا، پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ میں اپنے والد کے چہرے سے بار بار پردہ ہٹاتا تھا تو لوگوں نے مجھے اس سے منع کر دیا۔ اتنے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی، پتہ چلا کہ وہ عمر مقتول کے باپ کی بیٹی یا بہن تھی۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کیوں روتی ہو؟ یا آپ نے اس سے یہ فرمایا نہ رو، عبداللہ پر تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، یعنی شہید پر رونا بھی نہیں چاہیے، شہید پر رونا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ ہم اگر فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہیں تو رونا آنا چاہیے، شہید پر نہیں روئیں گے۔ جو شہید ہو گئے وہ تو افضل موت لے گئے، انہیں تو افضل مقام بھی مل گیا۔ رونا کس پہ ہے؟ جو زخمی ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے، جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں، جو اپنی زندگیوں میں بم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے محتاجی کی زندگی دکھا رہے تھے کہ ایک بچی ہے، 1.5 سال کی بچی ہے، بم بلاسٹ ہوا، اس کے سارے گھر والے شہید ہو گئے، صرف وہ بچی ہے۔ اس بچی کو دکھا رہے ہیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ نقصان ہوا ہے، اب وہ ساری زندگی چل نہیں سکے گی جب تک اس کی زندگی۔ رونا اس پہ چاہیے۔
جب وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ محتاج ہو گئی ہے۔ اس کی زندگی کتنی لکھی ہے یہ تو رب جانتا ہے۔ رونا ان لوگوں پہ ہے کہ وہ جو اسرائیلی دھماکوں میں اپنا نقصان کرنے کے بعد، جن کو کھانا بھی نہیں مل رہا، پینا بھی نہیں مل رہا، جن کی زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، جو شہید ہو گئے ہیں، ان کے اوپر رونا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ عبداللہ کی بہن رو کیوں رہی ہے؟ عبداللہ پر تو فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ کون؟ شہید۔ شہید کے بارے میں تم افسردہ نہ ہو، بلکہ شہید اس پر خوش ہیں جو انہیں ان کے رب نے جنت میں دے دیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں شہادت کے مقام پا گئے، یہ بھی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جنت کا مقام دے دیا، یہ بھی خوشی ہے۔ اور پھر جنت میں سے جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، وہ اس پر بھی خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس پر خوش ہیں۔ ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ شہید کی موت، شہید ہو گئے، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی موت پہ بھی خوش ہیں اور اپنے انعام پہ بھی خوش ہیں جو ان کو ان کے رب نے اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، یعنی جو میدان قتال میں لڑ رہے ہیں اور ان کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی شہید ہوں گے اور دوبارہ اللہ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی اس مقام پر ہوں گے، تو ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ غمگین نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا، نہیں، بلکہ ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہیں کہ جب وہ ان کے پاس آئیں گے، ان کے پیچھے آ کر ان سے ملیں گے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف سے نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے پھر کوئی خوف ہوگا کہ میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے دن حشر کے میدان میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا، یہ خوف انہیں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ اس بات کا تصور کر کے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی جنت میں چلے گئے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں بھی شہید کر دیا ان میدانوں کے اندر، ان قتالوں کے اندر، ان قتال کے میدانوں کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی اس بات کے اوپر خوش ہو جائیں گے جو اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، یعنی شہادت کی موت دے گا، تو اس پہ ہم بھی خوش ہیں۔ اللہ کسی بھی ایمان والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، تو اللہ شہادت کی موت بھی کس کو دیتا ہے؟ جو ایمان والے، جو مومنین ہیں، منافقوں کو نہیں دیتا۔ ایمان والے میں سے جو منافق ہیں، جو لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اللہ ان کو شہادت کی موت ہی نہیں دیتا۔ جن کے دلوں میں طرف ہے، امنگ ہے، سچے دلوں سے وہ دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ انہی لوگوں کو شہادت کی موت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک درخت پر چڑھا لے گئے، پھر وہ مجھے ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ شہداء کا ہے۔ دیکھیں شہید کا گھر سب سے خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت گھر کسی کا بھی نہیں ہے، اس کا مقام بھی خوبصورت ہے، اس کا گھر بھی خوبصورت ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مارکہ نہاوند، جس کا ذکر ہم نے شروع آیت میں پڑھا تھا، میں ایرانی لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہمیں ہمارے نبی اور ہمارے رب کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک تم اللہ کی عبادت نہ کرنے لگ جاؤ، یعنی کافروں سے کب تک لڑنا ہے؟ اس وقت تک لڑنا ہے، یا تو وہ مر جائیں یا پھر وہ اللہ کی عبادت کرنے والے یعنی کلمہ گو بن جائیں، مسلمان ہو جائیں، اور اگر نہ وہ مرتے ہیں نہ کلمہ گو ہوتے ہیں تو تیسرا آپشن ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ جزیہ دینے والے بن جائیں، ٹیکس دیں، زمین پر رہنے کا جزیہ دیں یا جزیہ دینا قبول کر لیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کی طرف سے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ ہم میں سے جو کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید ہو کر دیا گیا، وہ وحشت بڑی کی ایسی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور جو کوئی زندہ بچ گیا تو وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا، یعنی ان کی گردنوں کا غلام، تم کافر غلام بن جاؤ گے، تم پر وہ حکومت کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شہید ہو جاتے تھے وہ بحشت بری کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور جو واپس آ جاتے تھے غازی بن کر تو اللہ کے نبی فرماتے تھے جس علاقے کو فتح کیا اس علاقے کی حکومت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تمہارے پر۔
یعنی تم ان کی گردنوں کے مالک بن جاؤ گے. تو مراد کیا ہے؟ خلیفہ بنا دیا جائے گا. یعنی دونوں صورتوں میں اعزاز ہے. شہید ہو جائیں تب بھی اعزاز ہے, غازی بن کر آئیں تو تب بھی اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. دونوں صورتوں میں کس لیے خوشخبری ہے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے لیے دونوں صورتوں میں خوشخبری ہے. تو یہ جو ایک یستبشرون آیا ہے یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں آیا ہے. دوسرا یستبشرون جو آیا ہے وہ غازی بن کے آنے والوں کے لیے آیا ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ نے دونوں کو کیا دیا؟ اپنے فضل سے نواز دیا. انہیں جنت سے نواز دیا اور دوسرے جو غازی بن کر آئے انہیں زمین پر خلیفہ بنا کر اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہی فائدہ ہے گھروں میں بیٹھے رہنے سے. تو گھروں میں بیٹھنے والوں کے لیے ان دونوں صورتوں میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہ انہیں جنت مل رہی ہے, اگر ان کا ایمان اتنا پختہ ہوگا اور وہ سالیہ کی موت پہ مریں گے تو ہو سکتا ہے انہیں جنت مل جائے. شک میں ہے نا ابھی. دوسری صورت میں اگر وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, ایمان بھی نہیں ہے, تو پھر تو جنت میں جانے کے حقدار بھی شاید نہ بن سکیں جب تک اپنے گناہوں کی سزا نہ پا لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.